اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی کس کی؟ دو صحابہ کے گروہ، جو گروہ فرقوں کے اعتبار سے نہیں تھے، اپنے عمل کے اعتبار سے معروف تھے۔ ایک وہ جو مہاجر ہیں، دوسرے وہ جو انصار ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ مہاجر ہیں۔ اور انصار کون ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مالی اور دینی ہر اعتبار سے ان آنے والوں کا تعاون کیا، ان کی ذاتی زندگی میں بھی، معاش میں بھی، اور دین کے مقصد میں بھی، جس کو لے کر وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ یہ کون ہے؟ یہ انصار ہے، مدینے کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجر۔ اللہ نے ان دونوں کا نام لے کے کہا، وہ سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار۔ اور پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، جنہوں نے بہترین بإحسان، حسن خوبی سے ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں، بعض چیزیں لی بعض چھوڑی نہیں، وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی پسند کی چیز لی اور باقی چیز کو چھوڑ دیا، نہیں، جو بہترین طور پر ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں بلکہ پورے طور پر کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو لوگ ہوئے صحابہ میں سے، مہاجر اور انصار، ان کی تعریف اللہ نے کی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کو بیان کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو کل ملا کر تین لوگ ہوئے، دو گروہ پہلے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کی پیروی کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ دیکھیے یہاں سے سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مہاجر و انصار ان دونوں کی بہترین طور پر پیروی نہ کی جائے۔ اب تک تو آپ صرف قرآن و حدیث سن رہے ہیں، لیکن قرآن ہی میں یہ آیت ہے کا مطلب خود قرآن میں اصول بتلایا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جس چیز پر چلے ہیں، جس دین پر چلے ہیں، جن اصولوں اور جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان سے تو ہوا ہی، لیکن ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کیا ہے؟ ایک تو رضا ہے، دو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا، جنت میں دخول، جنت میں خلود، اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں کامیابی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کس چیز پر اللہ نے بیان کیا؟ کن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کیا؟ نام لے کر صحابہ کو بتایا، تو ان کی کامیابی بعینی ہی ہے۔ فرق یاد رکھیں دوسروں میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کا نام لے کر کامیاب بتایا، کنڈیشنل نہیں۔ صحابہ جو مہاجر انصار، تو ان کا نام لے کے بتا دیا یہ کامیاب ہے۔ بعد والوں کے لیے کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ہندوستان والے، عرب والے، فلاں ملک والے، نہیں، بلکہ بعد والوں کے لیے ایک شرط رکھی، ان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملنا اور جنت ملنا، جنت میں جانا، جنت میں ہمیشگی اور کامیابی کس کنڈیشن پر ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی ہے۔
کن کی؟ جن کا پہلے ذکر ہوا. معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ان کی پیروی کے بغیر جنت نہیں، ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا نہیں. کن کی؟ صحابہ، مہاجر اور انصار. معلوم یہ ہوا کہ اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، ورنہ وہ اہل حق نہیں ہو سکتے. اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت بھی نہیں اگر صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے، نہ صرف اعمال میں، نہ صرف افعال میں، نہ صرف اقوال میں، بلکہ اعتقادات میں بھی. عقیدہ ہم اپنے فلسفے کا نہیں لا سکتے. قرآن سے میری سمجھ میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، نہیں چلے گا. یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ان کی پیروی کریں، یہ شامل لفظ ہے، پیروی میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیسیفکلی عقیدے کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ لوگ اہل کتاب خصوصاً یہودی، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے. تم کون ہیں؟ صحابہ. خطاب اس وقت جو موجود ایمان والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت میں جو تم ہے وہ کون ہے؟ صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا یہ اہل کتاب اگر ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں. یعنی ان کا ہدایت پایا ہونا اس وقت قرار پائے گا جب ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو. کیا یہ شرط صرف اہل کتاب کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھنے کی بات اللہ نے یہودیوں کے لیے کہی، ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جیسا چاہے عقیدہ گھڑ لیں، کیا ایسا ہے؟ ہمارے لیے بھی اگر ان کے لیے ہے تو من باب اولا ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہدایت یافتہ اس وقت ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ اس وقت قرار پائیں گے جب وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کریں. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق کریں. اللہ نے کیا کہا؟ جیسے تم ایمان لائے. اللہ کے نزدیک کوئی تو مقام ہے صحابہ کا. اللہ کے نزدیک جن کا عقیدہ پیمانہ ہو وہ کتنے معتبر لوگ ہیں، غور کریں. اللہ تعالیٰ یعنی کرائیٹیریا کس کو بتلا رہا ہے؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا عقیدہ بناؤ تو تم ہدایت یافتہ. تو اپنے آپ یہ ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں، بلکہ ہدایت کے لیے یہ شرط اور پیمانہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے پوری امت کے لیے، جن کے عقائد، اب یاد رکھیں اس کو، جن کے عقائد، مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتیں، گروہ اتنے سارے ہیں، جن کے عقائد، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق وہ ہدایت پر ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ اس دور میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدایت یافتہ، دوسرے گمراہ. ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اس زمانے میں یہ تھی کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، تو من باب اولا اس زمانے میں ہدایت کا پیمانہ ہی ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو. جبکہ امت قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر مختلف عقائد میں مبتلا ہے. تو اس زمانے میں اگر قرآن اور حدیث، بلکہ حدیث بیان کرنے والے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आज तो नहीं है, उस ज़माने में नबी भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने नबी, सोचिए, कहा जैसे तुम, खिताब किससे है? सहाबा से। जैसे तुम ईमान लाए, अगर वो ईमान लाते हैं तो हिदायत पर है, तो मिन बाब औला, बदरजे औला आज ये ज़रूरी है कि हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हो। तो हिदायत और गुमराही का पैमाना ये है, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है वो हिदायत पर है, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के ख़िलाफ़ है वो हिदायत पर नहीं है। मालूम ये हुआ कि सहाबा का मनहज ज़रूरी है। और जैसा आप सुन चुके हैं शेख सालेह फौज़ान का कौल कि अकीदा भी मनहज में आता है, यानी अकीदे से भी मनहज जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से अहकाम से भी, और अखलाक से भी, और सलूक से भी, और मामलात से भी। लिहाजा सहाबा का मनहज नजात के लिए ज़रूरी है इस आयत के मुताबिक। और अल्लाह ने आगे कहा व इन तवल्लौ, अगर ये पीठ फेर के निकल जाते हैं, सहाबा का अकीदा नहीं अपनाते हैं, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर ये दूसरी जानिब हैं, हिदायत हक़ की दूसरी जानिब है। फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, अल्लाह ने फरमाया तो हक़ के बाद सिवाय गुमराही के और क्या है। तो सहाबा का अकीदा उस ज़माने में भी पैमाना था, और इस ज़माने में भी पैमाना का मतलब तराजू, इससे नापा जाएगा, इससे तोला जाएगा किसका अकीदा सही है, किसका गलत है। और हर आदमी अपना अकीदा देख सकता है। अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है या हर जगह, सहाबा क्या मानते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी तरफ से बतलाया, वक्तन फवक्तन, जो चाहे अल्लाह ताला ने बतलाया। गैब, आलिमुल गैब थे? नहीं। सहाबा का अकीदा क्या है ये देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, या आपको अल्लाह ने नूर से बनाया? सहाबा का अकीदा क्या है? इस तरह की कई चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कब्र से आप बाहर निकल के मदद करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी वफ़ात हुई या नहीं हुई है। इस तरह के कई मामलात हैं जो हमको, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि बाद में जब उम्मत में इख्तलाफ हुआ है, हमको देखना पड़ता है कि सहाबा का एतक़ाद इस बारे में क्या था। लिहाजा ये कुछ यानी अहम दलाइल है जिससे मालूम होता है कि न सिर्फ आमाल में बल्कि अक़ायद में भी हमको सहाबा की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। अगर कुरान की आयत साफ समझ में नहीं आ रही है, अगर हदीस साफ समझ में नहीं आ रही है, अब देखिए सहाबा का इस बारे में तामुल क्या था, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वाकई इसकी मुराद क्या है, कुरान की मुराद क्या है, हदीस की मुराद क्या है। इसलिए कि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अमल करके गुजर गए और अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया, वो मकबूल मामला है। लिहाजा हम अपने फ़हम पर सहाबा सलफ़ के फ़हम को तरजीह दें, ये हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जैसा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अक़ीदे के बाब में सहाबा के अक़ीदे को हिदायत का सबब और शर्त करार दिया।